وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے والی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگوانے سے منع فرمایا، اور داغ لگانے کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی تھی. کسی جگہ بہت خون نکل رہا ہو تو اس زمانے میں دھات کو لے کر سلیہ وغیرہ لے کر سرجری کی جاتی تھی تاکہ خون بند ہو جائے. علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو سرجری ہے ڈاکٹری لائن کی، جس کو جراحی کہا جاتا ہے، اس کا بڑا حکم اسلام میں ذکر کیا گیا ہے. اس روایت کی روشنی سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرجری پسند نہیں تھی، مگر علماء فرماتے ہیں کہ سرجری کے پسند نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس زمانے کے اندر لوگوں کا ایسا گمان بن گیا تھا کہ داغ لگوائے بغیر بیماری اچھی ہوتی ہی نہیں، اور جو آدمی داغ نہیں لگائے گا وہ آدمی ہلاکت میں چلا جاوے گا، مر جاوے گا. اور اگر کسی علاج کے سلسلے میں اتنا زیادہ لوگوں میں دل بن جائے، لوگوں کا مزاج بن جائے کہ یہی علاج ہم کو شفا دینے والا ہے، یہ نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تو ایسا علاج اسلام میں منع ہے. اس زمانے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ داغ لگوانے کی اتنی اہمیت ہو گئی تھی کہ اگر کوئی داغ نہیں لگوائے گا تو جو ہے وہ آدمی مر جاوے گا، ہلاک ہو جاوے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ سرجری کروا کر عقیدہ خراب ہوتا ہو تو میں تو منع کروں گا اس چیز سے، ورنہ علاج کرانا، سرجری کروانا، یہ سب چیزیں جائز. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ اپنے صحابہ میں سے بعضوں کو داغ لگوایا ہے. جیسا کہ ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے غزوے میں ایک مرتبہ کچھ تیر یا کوئی زخم لگا یہاں، جس کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو گیا. ہاتھ میں ایک رگ ہوا کرتی ہے، اس رگ کو عربی میں اکحل کہا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے کوئی زخم لگنے کی وجہ سے خون دھڑ دھڑ بہنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون بند کرنے کے لیے داغ لگوایا تھا. معلوم ہوا کہ داغ لگانا اور سرجری کروانا اسلام میں منع نہیں ہے، مگر ایک فاسد عقیدہ اور برا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اسلام میں اس کو منع کیا گیا تھا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، میری امت میں سب سے بڑا قاری اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف 6 صحابہ ایسے تھے جن کو پورا قرآن حفظ یاد تھا، صرف 6 صحابہ، ان میں سے ایک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو اتنے بڑے صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی شخصیت اگر داغ لگوائے اور سرجری کرائے وہ منع ہوتا تو کیوں آپ کرتے؟ معلوم ہوا کہ اسلام سرجری سے منع نہیں کرتا، مگر برا عقیدہ اگر پیدا ہو جائے کہ سرجری ہی خدا ہے، وہ نہیں کرائیں گے تو ہلاکت ہو جاوے گی، ایسے موقع کے اوپر تو پھر شریعت منع کرے گی. جیسے کہ آج کل بعض انجیکشنوں کے متعلق لوگوں کو یہی ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ نہیں لگوایا تو مر جاؤ گے، اور یہ نہیں لگوایا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. اگر اس درجہ زور دیا جائے تو پھر تو شریعت اس کو منع کر دے گی کہ ڈاکٹر یہ جو انجیکشن جو ہے وہ خدا ہے کیا؟ اتنا زیادہ بھروسہ انجیکشن کے اوپر ہو گیا. اور اگر کسی مسلمان کے دل میں اتنا زیادہ ہو اور وہ دوسروں کو ایسے انجیکشن کی ترغیب دے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ لوگوں کو برے عقیدے میں مبتلا کرنے والا آدمی ہے. اس آدمی کے بول سے بھی لوگوں کو منع کیا جائے گا کہ سنو مت.
اس لیے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے. انجیکشن سرجری کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک سبب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کے رسول نے کسی زمانے میں سرجری کو منع کر دیا تھا اس وجہ سے کہ اس سے عقیدہ خراب ہو رہا تھا. تو بہت ضرورت مسلمانوں کو ہے کہ وہ اپنا ایمان اللہ پر بھی رکھیں اور دوسروں کو ایسی ترغیب نہ دیں کہ یہ نہیں ہوگا تو تم مر جاؤ گے. یہ مسلمان کی زبان ہرگز نہیں بول سکتی. کسی علاج کے متعلق مسلمان کی زبان ہرگز نہیں بول سکتی. ہاں اگر برا عقیدہ نہ ہو، اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ سرجری کراؤ، دوا کراؤ، علاج کراؤ. میں نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی جس میں آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دوا کراؤ. اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی ہے جس کے شفا نہ رکھی ہو. ہاں ایک بیماری ہے بڑھاپا، یا دوسری روایت میں آتا ہے موت. ان دونوں چیزوں کا کوئی علاج نہیں ہے. باقی ساری بیماریوں کی دوائیاں اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھی ہوئی ہے. بیماری بھی اسی نے پیدا کی اور شفا بھی اسی نے رکھی ہے. اسی طرح ایک اور مرتبہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا. ان کو بھی اکحل کے اندر زخم لگا تھا، یہ جو ہاتھ کی رگ ہوا کرتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا بہت سے لوگ آج جب خودکشی کرنے کے ہوتے ہیں تو وہ یہاں ایک بڑی رگ جو ہوتی ہے اسے کاٹ دیتے ہیں ہاتھ کی، اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس میں سے خون عام طور پر بند نہیں ہوتا. یہ جو رگ کھلواتے ہیں، فاسد خون نکلواتے ہیں ڈاکٹری کر کے، یہ ایک فسد کھلوانے کا علاج عرب میں بہت چلتا تھا. فاسد اور برا خون نکال دیا جاتا تھا تو وہ بھی یہی نشتر لگایا جاتا تھا، لیکن وہ خون بند نہ ہوتا تو پھر اس کو داغا جاتا تھا. یہ بڑی رگ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے جس کو ہماری گجراتی میں آپ دھمنی کہہ سکتے ہیں. الگ الگ جگہوں کے اوپر یہ رگیں ہوا کرتی ہیں. ہاتھ میں اگر وہ رگ بڑی ہے اس کو اکحل کہا جاتا ہے. پاؤں میں جو رگ یہاں سے جاتی ہے، جو دب جانے کی وجہ سے پاؤں ایسے لتھڑنے لگتا ہے، اس کو نسا کہا جاتا ہے عربی کے اندر. اور یہی رگ کمر میں سے بھی جاتی ہے، اس کو عربی کے اندر ابہر کہا جاتا ہے. بہرحال وہ بڑی رگ ان کی کٹ گئی تھی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ گرم فرمایا، اور وہ چوڑا نیزہ تھا. اس نیزے کو گرم کر کے جہاں سے خون بہ رہا تھا اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا. تو معلوم ہوا کہ داغ لگانا خود آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیا ہے. اس وجہ سے یہ عام حالات میں منع چیز نہیں ہو سکتی. میں پھر کہوں گا کہ اگر سرجری اور داغ لگانے کے متعلق ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اس کے بغیر انسان مر جائے گا، یہی شفا دے گا، تو ہی وہ منع ہوگا. اسی طرح اور روایات میں بھی آتا ہے، حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صحابی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اسعد ابن زرارہ کو ایک مرتبہ ایک بیماری ہو گئی جس کو عربی میں شوکہ نامی بیماری کہتے ہیں. اور شوکہ کہتے ہیں پورا بدن اور چہرہ لال ہو جاتا ہے اس میں، تو اس میں خون نکالنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے. تو ان کو خون نکالا گیا تو وہ خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داغ لگایا تھا. معلوم ہوا کہ سرجری کروانا اسلام میں اگر علاج کی غرض سے ہو تو منع نہیں ہے. انسان اپنے بدن کے اندر ضرورت کے موقع سے سرجری کروا سکتا ہے، مگر اگر کوئی آدمی خلاف شریعت سرجری کرواوے تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے بدن کے اندر کوئی کاٹ چھانٹ کرنی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو آپ کر سکیں گے. جہاں اجازت نہیں وہاں آپ اپنے بدن کی چیز بھی کاٹ کوٹ نہیں کر سکتے. بدن کے کتنے بال ایسے ہیں جس کے متعلق شریعت کہتی ہے کہ آپ کو کاٹنا ہے تو وہاں کاٹنا ضروری ہے آپ کے ذمہ. جیسے کہ ناف کے نیچے کے جو بال ہیں، اسلام میں حکم ہے کہ 40 دن نہیں ہونے پائیں گے ناف کے نیچے کے بال کاٹنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی 40 دن تک نہیں کاٹتا یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور 20 دن نہیں کاٹتا تو وہ مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرنے والا ہے. یہ علماء فرماتے ہیں. اسی طرح بغل کے بال بھی کاٹنے کا حکم ہے. شریعت نے بدن میں سے کچھ چیزوں کے کاٹنے کا حکم دیا، اس کو کاٹنا چاہیے. مونچھ کے متعلق شریعت کہتی ہے کہ اس کو کتروانا چاہیے. اگر کوئی آدمی بڑی مونچھ رکھواتا ہے شریعت میں ناپسندیدہ ہے. اور بعض بال ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو نہ کاٹنے کا حکم ہے.
جیسے انسان داڑھی کٹوائے شریعت نہ کہے گی بدن تمہارا ہے تو کیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس وجہ سے تم کو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا کہ بدن میں کہاں کاٹ کوٹ کروا سکتا ہوں، کہاں نہیں کروا سکتا۔ اگر کوئی آدمی داڑھی کٹواتا ہے شریعت کے مطابق نہیں رکھتا داڑھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ آدمی واجب کو چھوڑنے والا ہے، اور ایک بہت بڑے گناہ کو لے کر 24 گھنٹے گھومنے والا، سونے والا، ہر حالت کے اندر یہ آدمی گنہگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح یہ جو آپ کے بال ہیں جس کو آئی برو کہا جاتا ہے، اس کو بھی شریعت میں کاٹنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی خاتون آئی برو کرواتی ہے اور یہ بال کٹواتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو ایسی عورت کے اوپر، اور اس عورت پر بھی جو اس کو آئی برو کرا دیتی ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بدن کے بھی ہم مالک نہیں ہیں۔ آپ کب بدن میں کون سی چیز کٹوائیں کب نہ کٹوائیں اس میں آپ پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے۔ آپ سوئی لگانے ہی کو دیکھ لیجئے، اگر انسان بغرض علاج انجیکشن کی سوئی لگاتا ہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، دوائی کی اجازت ہے تو آپ انجیکشن کی سوئی بھی لگوا سکتے ہیں، مگر شریعت نے جہاں منع کیا ایسی سوئی لگائیں گے تو منع ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے یہاں جو لوگ ٹیٹو گدواتے ہیں تو ٹیٹو گدوانے کے اندر کیا ہوتا ہے، سوئی ہی چبوئی جاتی ہے۔ یہ سوئی چبونا اسلام میں منع ہے، آپ کے بدن میں آپ وہ سوئی ٹیٹو والی نہیں چبوا سکتے، اگر چبھائی آپ نے شریعت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو ٹیٹو گدواتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو دوسروں کو ٹیٹو گود دیتے ہیں۔ ان سارے جزیات سے یہ بات ہمارے سامنے صاف آ گئی کہ میرے بدن کا میں مالک نہیں، سرجری میں شریعت مجھے اجازت دے گی تو میں کر سکوں گا، اور اگر شریعت کی اجازت نہیں ہے تو اس صورت میں انسان کو اپنے بدن کو اور اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے یہاں جیسے ایک انسان اپنا مال بے تحاشا اڑاوے پوچھا جاوے گا، ویسے اپنے بدن میں اگر خامخواہ کا کوئی تصرف کیا تو اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ شیطان جب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بھگایا گیا تھا اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کچھ فارمولاز رکھے تھے کہ میں لوگوں کو اس طریقے کے اوپر بہکاؤں گا۔ قرآن نے اپنے سینے میں ان کو محفوظ کیا ہے۔ ان میں ایک شیطان کا فارمولا یہ بھی تھا کہ میں انسانوں کو حکم کروں گا کہ وہ اپنے بدن کے اندر کاٹ چھانٹ کیا کرے، اپنے بدن کی کسی عضو کو یا کسی خاص حصے کو کاٹے اور دوسرے حصے کو باقی رہنے دے۔ معلوم ہوا کہ آج جو کچھ اپنے بدن میں لوگ تصرف کرتے ہیں خلاف شریعت یہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور شیطان نے پہلے سے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں یہ گناہ انسانوں سے کرواؤں گا اور اپنے ساتھ انہیں جہنم میں لے جاؤں گا۔ اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ سرجری کے سلسلے میں جو اندھا دھند ہم لوگ آنکھ بند کر کے ہر قسم کی سرجری کی اجازت دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ آج کل تو ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، یہاں تک آتا ہے کہ لوگ جو ہے شو کے لیے دوسروں کے بال لگواتے ہیں اپنے اندر، دوسروں کے بال جو ہے اپنے اندر جوائنٹ کرواتے ہیں۔ اسلام میں اس کو بھی منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو دوسروں کے بال اپنے بدن کے اندر لگائے۔ بہرحال اسلام آپ کو جہاں اجازت دیتا ہے انہی جگہوں پر آپ کو اپنے بدن میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسلام جہاں اجازت نہیں دیتا اس جگہ آپ اپنے بدن میں بھی تصرف نہیں کروا سکتے۔ اگر کسی نے کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ میدان محشر میں جواب دہی کا مکلف سمجھا جاوے گا۔ بہرحال واپس میں خلاصے کے طور پر آپ کو یہ کہہ دوں، اسلام میں اور حدیث شریف میں ہم کو جو یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگوانے سے منع فرمایا، وہ اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں داغ لگانے کو اور سرجری کرانے کو بہت بڑا علاج سمجھا جاتا تھا، اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک سمجھا جاتا تھا کہ اللہ جیسے شفا دیتا ہے یہ چیز بھی شفا دیتی ہے۔ ایسا برا عقیدہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ داغ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر ایسا برا عقیدہ نہ ہو تو جیسا میں نے تین واقعات آپ کو سنائے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگایا ہے۔ اللہ کرے مسلمانوں کے اندر اپنے بدن میں جو تصرف کرنے کاٹ کوٹ کروانے کا جو عام مزاج چل پڑا ہے، یہاں تک کہ لوگ اب تو شریعت کو پوچھتے بھی نہیں کہ اس کی اجازت مجھے ہے یا نہیں، تو وہ کم سے کم اپنے ذہنوں میں یہ تو رکھیں
کہ اسلام جس کی کاٹنے کی اجازت دیتا ہے بدن میں سے انہی کو کاٹنے کی اجازت ہے، جن کا حکم دیتا ہے ان کو کاٹنا ضروری ہے، اور جن چیزوں کو منع کرتا ہے ان کو کاٹنے کی وجہ سے انسان اللہ کے یہاں گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سارے ہی شعبوں میں شریعت کو پیش نظر رکھ کر، اللہ رسول کے احکام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔